بھی قرآن حکیم کی مشہور ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور یہ پوری کی پوری صورت جو ہے وہ صرف ایک ٹاپک کے اوپر نازل ہوئی ہے، اور وہ ہے لیلۃ القدر۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ لیلۃ القدر کی اسلام میں کیا اہمیت ہے کہ پوری صورت کا ٹاپک ہی ایک ہے اور کوئی دوسری بات اس کے اندر ڈسکس نہیں ہوئی۔ لیلۃ القدر، دا نائٹ آف ڈیسٹنی، تقدیر کی رات جس میں تقدیر لکھی جاتی ہو، ایک معنی یہ بھی بنتا ہے۔ دوسرا معنی عزت اور تکریم والی رات۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ثواب کی نیت کے ساتھ، اصلاح نفس کے لیے لیلۃ القدر کا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور صحیح بخاری اور مسلم میں دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان مبارک کے مہینے کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ اس کے علاوہ بھی لیلۃ القدر کے اوپر بخاری اور مسلم میں کئی ایک احادیث ہیں۔ آج وہ ٹاپک نہیں ہے، میں نے لیلۃ القدر کے اوپر ایک ڈیٹیل لیکچر آلموسٹ 1 گھنٹے کا ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 44، شب قدر، شب برات کے حوالے سے، اور میں نے اس میں بتایا تھا کہ شب برات سے متعلق بھی جتنی روایتیں لائی جاتی ہیں وہ اصل میں یہی شب برات بھی ہے، چھٹکارے کی رات، اور یہی تقدیر کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہم کام فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، جس کا ذکر سورہ الدخان کے اندر موجود ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر اہم کام فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا انا کنا مرسلین، یہ سارے کام ہماری طرف سے فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں اور ہم ہی ان فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جتنی احادیث ہیں قرآن حکیم میں، آیات آئی ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے، جیسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہاں پہ بھی ذکر ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، تو یہ یعنی قرآن کے نزول کی رات شب قدر۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی، یعنی قرآن حکیم پیر کے دن نازل ہوا، رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، جس رات میں نازل ہوا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش بھی سوموار کی رات ہوئی ہے، اور اسلام میں رات جو ہے وہ کہتے ہیں یعنی اتوار کی مغرب سے لے کے سوموار کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے اس کو سوموار کی رات کہتے ہیں۔ رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ رمضان شروع ہوتا ہے تو ہم چاند نظر آتا ہے، روزہ تو اگلے دن ہوتا ہے، لیکن قیام اللیل ہم اسی دفعہ ہی کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رمضان شروع ہو چکا ہوتا ہے، اور جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو چاند نظر آتا ہے تو آپ تراویح نہیں پڑھتے، کیونکہ شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اہم کام جو ہے وہ پورے سال کے کام فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں۔ کس کے لیے کتنا رزق لکھا جانا ہے، کس کی موت اس دفعہ ہونی ہے، کون سی نئی روحیں جو ہیں وہ جسموں کے ساتھ اس دنیا میں آنے والی ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں اس ایک رات میں۔ یہ پورے سال کا ایک پلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ 1000 سال کا پلان بھی ہے جو سورہ السجدہ میں آتا ہے، وہ 1000 سال کا پلان بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویکلی پلان بھی ایک ہوتا ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں،
یہ ویکلی پلان ہے. پھر روزانہ کا بھی ہے، اور وہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ساتھ جو فرشتے اٹیچ ہیں نا، ان کی تبدیلی کا وقت فجر اور عصر ہوتا ہے. جو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں، اور جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ فجر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں. اور جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہوتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا. تو فرشتے کہتے ہیں جب گئے تھے تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب واپس آئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. اور جب دوسری پارٹی حاضر ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ جب ہم گئے تھے عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور واپس آئے تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ روزانہ کا بھی ایک پلان ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ انسان نے اللہ کو سیریس نہیں لیا ہوا، لیکن اللہ نے انسان کو کتنا سیریس لیا ہوا ہے. پورے کے پوری پلاننگ، شیڈیول وہ انسانوں کے گرد گھومتا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. ہمیں ماننا کافی نہیں ہے، ہماری عبادت بھی کریں. اور عبادت کہتے ہیں ٹوٹل اوبیڈینس کو. اللہ کو سارے مان رہے ہیں، اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے، پھر عبادت ہو. اور یہ تمام نبیوں کی بنیادی دعوت ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. بے شک ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا اسی ایک بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طاغوت سے اجتناب کرنا ہے. اللہ کی مخالفت پہ جو لوگ کھڑے ہیں، چاہے وہ شیطان ہو چاہے انسان ہو، ان کی مخالفت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے. ہمیں جو گھٹی میں چیز دی گئی ہے کہ اللہ کو ماننا کافی ہے، اللہ کی ماننا ضروری ہے، اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے. اب آ جائیں اس طرف سورۃ القدر. باقی ڈیٹیل مسئلہ 44 آپ دیکھ لیں، بلکہ آپ یوٹیوب پہ شب قدر، شب برات یہ لکھیں تو انشاءاللہ سب سے ٹاپ پہ میرے کلپ کھلے گا. لاکھوں لوگوں نے یہ ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں میری، اور ساتھ میرا نام لکھ دیں تو آسانی سے یوٹیوب کو پتہ چل جائے گا. حافظہ اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بے شک ہم ہی نے نازل کیا ہے اس قرآن کو ایک قدر والی رات میں، جس میں تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، ایک عزت والی رات ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر جو ہے وہ تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. یعنی اگر کوئی شخص 1000 مہینے تک عبادت کرے اور اس ایک رات میں نفلی عبادت کر دے تو اس کے ایکویلنٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس رات میں نماز پڑھ لے اس کے بعد اس کو جو ہے وہ 81-82 سال تک نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. یہ نفلی نماز کی، نفلی عبادت کی بات ہو. فرض تو میرے بھائی اللہ بڑا ڈاڈا ہے، وہ تو روزانہ آپ کو مرنا پڑے گا اللہ کے لیے. ایک دن مرنے پہ تو اس نے جنت دینی نہیں ہے، روزانہ ہی ہر لمحے میں اللہ کے لیے مرنا پڑے گا. آپ کو یہ ڈیسیژن کرنا ہوگا کہ اس معاملے میں میرے رب کی کیا مرضی ہے، میں نے اس کے پیچھے چلنا ہے، اور جس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے. تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں روح قدس کے ساتھ، یعنی فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ باقی فرشتے اللہ کے اذن سے نازل ہوتے ہیں. من کل امر، ہر کام اللہ کی طرف سے لے کر. یعنی اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کے ذمہ کام کرتا ہے وہ اس رات کے اندر ان کا نزول ہوتا ہے. اور یہ باقی جو عوام الناس میں کہانیاں مشہور کی ہوئی ہیں نا جی، وہ اس رات سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، درخت سجدے میں گر جاتے ہیں، یہ ساری کہانیاں میرے بھائی. اب تو CCTV کیمرے ہیں، جہاں گرتے ہیں وہاں لگا لے کیمرہ. آپ کے بزرگ کہانیاں کراتے رہے، ساری کہانیاں پکڑے گی. اب وہ جب ہم کہانیاں پکڑتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بزرگوں کی توہین کرتے ہیں. بھئی بزرگوں نے اپنی توہین خود کروائی ہے، نہ وہ اتنی لمبی لمبی چھوڑ کے جاتے کہ وہ پکڑی جاتی. اب فرشتوں ان کا درختوں کا سجدے میں گرنا تو ایک فزیکل فینومینا ہے نا. چلے فرشتوں کا آنا ایک روحانی فینومینا ہے، وہ تو آپ کیمرے میں کیچ نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہنا کہ جی وہ اس رات سجدے میں درخت گر جاتے ہیں تو یہ فزیکل فینومینا ہے. تو CCTV کیمرے پوری دنیا میں لگے ہوئے ہیں، کہاں درخت سجدے میں گرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. وہ جس سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اس سے سمندر کا پانی کوئی میٹھا نہیں ہوتا. کراچی والوں سے پوچھ لیں،
اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو لیلۃ القدر اگر اتنی آسان ہے تلاش کرنی آپ کے لیے تو آپ جا کے 10 دن کے لیے وہاں پہ اعتکاف کر لیں. سمندر کے کنارے مسلمانوں کو اعتکاف کرنا چاہیے, تو روزانہ چیک ہو جائے. مغرب کے وقت ہی جب سمندر کا پانی میٹھا ہو تو وہ پورے ملک میں اناؤنسمنٹ ہو جائے, اور ہماری روت لال کمیٹی کے چیئرمین ٹی وی پہ آگے کہہ دیں کہ ہاں جی کراچی کا پانی میٹھا ہو چکا ہے, تمام اہل وطن سے گزارش ہے کہ آج لیلۃ القدر ہے, اس کو فالو کریں. تو یہ ان لوگوں نے کہانیاں لکھی اور دین کا بہت زیادہ نقصان کیا. اللہ کا شکر ہے کہ یہ سچائی کی آواز اس پلیٹ فارم سے بلند ہوئی ہے کہ لوگ بے دین ہونے سے بچ گئے. ادروائز یہ جو دین ان لوگوں نے پیش کیا تھا, ان درمیانے بزرگوں نے, پرانے بزرگوں نے نہیں نا, پرانے بزرگ وہ ہیں جن کی یہ کتابیں, درمیانے بزرگ وہ ہیں جو آج سے 500 سال پہلے, 800 سال پہلے, 1000 سال پہلے گزرے. اسلام کو تو نبی الاسلام کے ذریعے طاقت ملے ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں. ویسے تو اسلام حضرت آدم کے زمانے سے. یہ سارے درمیانے بزرگ. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, درمیانے بزرگوں اور پرانے بزرگوں میں فرق. یہ جتنے بزرگوں کو کوٹ کرتے ہیں ان میں سے ایک بھی پرانا نہیں ہے. ہاں ہمارے اعتبار سے پرانا ہے, وہ تو 8 سے 500 سال پہلے بعد جو ہے وہ غلام احمد قادیانی بھی پرانا ہو جائے گا, لیکن ہم نے جو لوگوں کو بتایا اس کے حساب سے وہ درمیانہ ہی رہے گا. پرانے بزرگ پہلے 300 سال کے ہیں, صحابہ تابعین تبع تابعین. بعد میں تو کہانی باز ہیں, ان کی کہانیاں جو ہے وہ پرانے بزرگوں سے ملتی نہیں ہیں, تو ان کو آپ پرانے بزرگ کہنا چھوڑ دیں, درمیانے بزرگ بشکار لیں. تو ان کی کہانیاں پکڑی گئی اور پتہ نہیں کیا کچھ مشہور کیا ہوا ان لوگوں نے, اور اس کی وجہ سے پھر مصیبت. اچھا پھر لوگ تلاش, وہ کہتے ہیں شب قدر تلاش کرنی ہے. تلاش کر کے کیا نکالنا ہے اس میں سے آپ نے؟ تلاش کرنے سے مراد جو احادیث میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس رات میں عبادت کرنی ہے. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صحابہ نے بھی رات کو عبادت کی ہے, اور وہ آپ نے 5 کی 5 تاک راتیں زندہ رکھنی ہے عبادت کے ذریعے. یہ نہیں ہونا کہ آپ کو کوئی اشارہ آ جانا ہے یا کچھ چیز نظر آ جانی. صحابہ کو تو کوئی نظر نہیں آئی ہے. بتائیں کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی صحابی کہ جی مجھے یہ بڑا ایکسپیرینس ہوا ہے, مجھے پتا چل گیا کہ یہ رات ہے. وہ سارے بیچارے تلاش ہی کرتے تھے. بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مسلمانوں کے لیے اس کے اندر ایک اپرچونٹی رکھی ہے کہ چلیں جو پوری رمضان میں باقی راتوں میں قیام اللیل نہیں کر سکا, کم از کم آخری راتوں میں کر لے. اور اسی کے لیے اعتکاف بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے آسانیوں والا معاملہ کر دے گا. بس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ سب روزانہ شب قدر ہے آپ کے لیے. تو یہ جو شب قدر کے بارے میں آتا ہے نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں, آپ نے پڑھا بخاری مسلم حدیث ہے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے رات کے 1/3 پہر جب رہ جاتا ہے آخر, اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں, ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں, حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. یہ روزانہ ہر رات کو ہوتا ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا, اور جس نے پھر فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا. شب قدر کے لیے پوری رات جاگنا بھی کوئی شرط نہیں ہے. اگر آپ رمضان کی طاق راتوں میں یا آخری ساری راتوں میں 10 کی 10 راتوں میں عشاء اور فجر کی نماز اس طرح پڑھ لیں کہ آپ کی کوئی رکعت فوت نہ ہو تو آپ نے لیلۃ القدر پا لی. اشارے اشورے کوئی نہیں ہونے, نظر کچھ نہیں آنا. ٹھیک ہے, یہ نظر آنا, یہ اشارے ہونا بند ہو چکے ہیں ہماری ویڈیوز کی وجہ سے. وہ پہلے بھی کچھ نہیں تھا نظر آتا, کہانیاں تھیں, لیکن وہ کہانیاں چیلنج کوئی نہیں کر سکتا. اب کوئی کہانی اس لیے نہیں کرتا کہ اب تو میڈیا آ جائے گا سامنے, فوراً پکڑی جائے گی. آپ کو پتہ ہے پنجاب ہی کے ایک علاقے میں, نام لیے بغیر میں کہتا ہوں, وہ ایک سینٹ بنانے والی عطر, یہ سینٹ پرفیوم بنانے والی کمپنی تھی, تو ان کا پرفیوم ایکسپائر ہو گیا. انہوں نے زمین میں بہت بڑا ایک گڑھا کھود کے اس میں وہ سارا ڈال دیا. ظاہر ہے کہ وہ ایک یعنی لائف کے لیے ایک خطرناک چیز ہوتی ہے نا. اب وہ کچھ عرصے کے بعد وہاں سے لوگوں کو خوشبو آنا شروع ہو گئی. لوگوں نے وہ یعنی مٹی کھودنا شروع کر دی, اور وہ مٹی کی بوریوں کی بوریاں, لوگ وہاں پہ مزدور بیچ میں اتر کے 100 روپے کے وہ لفافے شاپنگ بیگ بیچ رہے, اور اس طرح مٹی بیچنی شروع کر دی. وہ تو ابھی میڈیا کا دور ہے تو پتہ چل گیا. اگر یہی واقعہ آج سے 100 سال پہلے ہوتا نا تو یہ کرامت ہوتی. یہ اس طرح چیزیں نہیں ہوتی میرے بھائی. دنیا بقدر ایفرٹ ہے, دنیا میں آپ کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑے. تو ان کہانیوں سے بچیں.
ان کہانیوں کو کرامتوں کا نام دے کے، ان معجزات کا نام دے کے یہ ساری کی ساری چیزیں کرنا، اور بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں کی طرف سے یہ کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ جب علماء، پڑھے لکھے لوگ جو دین کا نالج بھی رکھتے ہیں وہ کہانیاں کرائیں عوام کو، تو پھر دل دکھتا ہے کہ یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور جب ہم ان کی علمی گرفت کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں یار یہ علماء کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ یار علماء اپنی عزت خود کروائیں نا۔ اگر ایک عالم دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے اور دوسرا شخص اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، تو جو ہائی لائٹ کرنے والا بندہ ہے اس کے اوپر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا کوئی شخص جس کا باپ گالیاں دیتا ہو اور کوئی شخص دوسرا اس کو آ کے بتائے کہ سر آپ کے جو والد محترم ہیں نا یہ گالیاں دیتے ہیں، ان کو ذرا سمجھائیں۔ بعض اوقات محلے کی عورتیں بھی گزر رہی ہوتی ہیں، اگرچہ وہ آپ کو ہی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں لیکن باقیوں کا بھی ذرا خیال رکھ لیں، اور وہ آگے سے کہہ دی تم میرے ابا جی کی توہین کر رہے ہو۔ ابا جی نے توہین خود کروائی ہے، کیوں گالیاں نکالتے ہیں؟ اب پاکستان میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے، یعنی میں دلی طور پہ ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، اور جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو سب سے پہلے میری ویڈیو سامنے آئی تھی۔ اپنے ان کے فرقے کے لوگوں کی تو آنی تھی نا، دوسروں نے تو کو توفیق نہیں ہونی تھی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اسلامی بینکنگ کے حوالے سے جو ان کی ایفرٹس ہیں وہ ایکسٹراڈنری ہیں، لیکن وہ اگلے دن ایک جگہ بیٹھ کے وہ حدیث شریف کا درس دے رہے ہیں۔ اب درس دیتے دیتے یعنی حدیث شریف کے درس میں کہانی تو نہیں آنی چاہیے۔ جیسے وہ آپ جب چھوٹے چھوٹے تھے نا تو وہ ہم سلیبس کی کتابوں میں کہانیاں رکھ کے پڑھا کرتے تھے، اس وقت موبائل تو نہیں ہوتے تھے نا، تو ماں باپ کہانیاں پڑھنے سے روکتے تھے، تو وہ پھر سائنس کی کتاب میں یا فزکس کی کتاب کے اندر کہانی رکھ کے لوگ پڑھا کرتے تھے۔ اسکول میں ٹیچر بھی پکڑ لیتے ہوتے تھے۔ یہی کام ہمارے علماء کر رہے ہیں۔ سامنے رکھی تو بخاری شریف ہوتی ہے، بیچ میں اپنی کہانی رکھی ہوتی ہے، لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مولانا شریف کو بخاری شریف سے باہر نکالو پھر بخاری شریف پڑھو، مولانا شریف کو مسلم شریف سے باہر نکالو پھر مسلم شریف پڑھو۔ وہ آدھی تو مسلم شریف ہوتی ہے، آدھی مولانا شریف ہوتی ہے۔ تو وہ مفتی صاحب جو ہیں وہ درس حدیث دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وضو کے جو گرتا ہوا پانی ہے نا وضو کے دوران جو جسم سے لگ کے گرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مائع مستعمل، استعمال شدہ پانی۔ اچھا یہ لفظ بھی اتنے موٹے موٹے بولتے ہیں تاکہ لوگوں پہ روب پڑ جائے۔ ماں کہتے ہیں پانی کو مستعمل، استعمال شدہ۔ تو مائع مستعمل کو وہ ناپاک خیال کرتے تھے امام حنیفہ، اور وہ اس کی دلیل وہ دیتے ہیں پھر، حالانکہ مائع مستعمل سے بچنا ہی امپاسبل ہے۔ میرے بھائی جب آپ وضو کریں گے اس کے بعد جو تری آپ کے ساتھ لگی رہتی ہے وہ تو کپڑوں پہ ہی لگنی ہے۔ کوئی دنیا کا بندہ، کوئی صحابی، کوئی بزرگ انکلوڈنگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وضو کرنے کے بعد وہ وضو کے پانی سے بچ سکتے ہیں؟ وہ کپڑوں پہ ہی لگے گا۔ یہ تو یہ ہے کہ بندہ ننگا ہو کے وضو کرے اور جب تک پورا جسم خشک نہ ہو جائے کپڑے نہ پہنے، یہ تو کوئی نہیں کرتا۔ تو پہلی چیز تو یہ کہانی سٹارٹ ہی غلط ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مائع مستعمل کو ناپاک سمجھتے تھے، اور آگے ریزن دیتے ہیں وہ کہ ہوتا یہ تھا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کشف کے ذریعے اللہ ان کو یہ دکھا دیتا تھا کہ کوئی شخص وضو کر رہا ہوتا تھا، تو چونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب کوئی وضو کرے تو وضو کے ساتھ اس کے گناہ بھی دھلتے ہیں، تو وہ گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے۔ اب ان کو چونکہ گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے اس پانی کے اندر، تو اس لیے وہ پانی کو ناپاک سمجھتے تھے، حالانکہ پانی کے اندر فزیکلی تو گناہ نہیں داخل ہوا ہوا۔ یہ بھی تو ایک انٹلیکچوئل چیز ہے، انٹلیکچوئل چیز سے ناپاکی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک ذہنی چیز ہے نا، وہ فزیکلی کو گناہ تو وہ جس وقت کر لیا اسی وقت کر لیا۔ تو ہم نے اس کے اوپر کہا ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کبھی وضو کے پانی میں گناہ دھلتے ہوئے نظر آئے ہیں؟ کوئی ضعیف روایت دکھا دیں ہمیں۔ حالانکہ آپ کے پاس تو غیبی خبریں بھی آتی تھی، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر بھی دکھا دیتا تھا، صرف اس لیے تاکہ امت کی اصلاح ہو۔ صحابہ کو بھی نظر آیا۔ مسلم شریف کی حدیث آپ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا میں تمہارے لیے دعا کروں اللہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، لیکن پھر مجھے ڈر ہوا کہ تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے۔ صحابہ تو عذاب قبر بھی نہیں دیکھ سکتے، یہ کہتے ہیں بزرگوں کو کشف القبور ہوتا ہے۔ ہاں نبی کو اللہ دکھا سکتا ہے، لیکن یہ اس کیس میں یہ جو معاملہ ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنا مقدمہ میرے پاس لے کے آتے ہو، بسا اوقات تم میں سے کوئی چرب زبان ہوتا ہے اور وہ اپنا مقدمہ اچھے طریقے سے پیش کرتا ہے،
حالانکہ وہ ناحق ہوتا ہے، اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں شواہد کی بنیاد پہ، اگر میں بھی تمہارے حق میں فیصلہ کر دوں تو تب بھی تم دوزخ کی آگ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو، اگرچہ نبی نے تمہارے حق میں فیصلہ کیا، کیونکہ تمہیں تو پتا ہے کہ تم غلط ہو۔ تو نبی الاسلام بھی ظاہر کے اوپر چلتے تھے، جب اللہ دکھا دیتا تھا وہ الگ معاملہ ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو امام حنیفہ کے لیے کہتے ہیں، پھر یہ فضائل مال میں بھی لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں گناہ دھلتے دیکھتے تھے، یہ بھی دیکھ لیتے تھے اس نے چوری کی ہے، زنا کیا ہے، پھر آگے بھی ادھر بھی کہانی نہیں رکتی، اس نے گناہ صغیرہ کیا ہے، کبیرہ کیا ہے، مستحب چھوڑا ہے، کوئی مستحب چھوڑنا تو گناہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری صلاحیت چھین لے، تو اللہ نے چھین لی۔ اچھا جب ہم کہتے ہیں یار یہ قدر اللہ نہیں دکھا سکتا، تو سر بریلوی بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ چاہے تو ہمارے اولیاء مرنے کے بعد مدد نہیں کر سکتے، ادھر کیوں کرتے ہیں ایسے کر کے؟ وہ بھی تو اللہ کو ہی ڈال رہے ہوتے ہیں بیچ میں، اللہ کو ڈالنے سے ہر چیز حلال ہو جاتی ہے۔ صرف وہی چیز وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ پر کوئی ایسی بات نہ کرو سوائے اس کے جو حق سے ثابت ہے۔ کل کو آپ کہیں گے جی اللہ چاہے تو موسیٰ کو دوزخ میں پھینک دے اور فرعون کو جنت میں لے جائے، تو ہم کیا کہیں گے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدل سکتے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کو ڈال کے کہتے ہیں کرامت ہوگی، یہ کرامت اس طرح نہیں ہوتی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ ایک گنہگار شخص کو قیامت والے دن اپنے قریب کرے گا اور اس کے ساتھ سرگوشی فرمائے گا، اس کو ایک ایک گناہ اس کا یاد کروائے گا، قریب ہے کہ وہ سمجھے گا مارا گیا۔ اللہ فرمائے گا دنیا میں بھی پردہ رکھا تھا نا، آج بھی پردہ رکھو۔ اللہ تو ستار العیوب ہے، اس اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ذریعے آپ لوگ۔ امام حنیفہ کو تو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، جیسے حضرت عیسیٰ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ عیسائیوں نے کیا کیا ان کے ساتھ۔ وہ اللہ جو ستار العیوب ہے، گناہوں کو پہ پردہ ڈالنے والا ہے، وہ امام حنیفہ کو لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے دکھائے گا، یہ کرامت ہے، اس کو کرامت آپ کہیں گے؟ یہ تو توہین ہے اللہ کی، اور جھوٹ باندھ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر، کرامت کے نام کے اوپر۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شخص دنیا میں کسی کے گناہوں پہ پردہ رکھے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے گناہوں پہ پردہ رکھے گا۔ جو اللہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ گناہ دیکھ کے بھی کسی پہ پردہ رکھیں، وہ اللہ آپ کو لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے دکھائے گا کہ ہاں تک کو اے کے کردہ جے، او کے کردہ جے، ویکھتے رہو تو پوری رات پھر سوچتے رہو۔ سب کہانی ہے، سب جھوٹ ہے۔ اور اس کے اوپر مثالیں وہ کہتے ہیں جی وہ سیدہ مریم کے لیے جو ہے نا وہ دیکھیں جی ان کو بے موسمی پھل مل جاتے تھے تو یہ کرامت ہے، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے۔ یار ان چیزوں کا ان کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ وہ تو قرآن و حدیث میں آئی ہیں اور اللہ نے ایز اے رول بیان کی ہے۔ یہ کہیں پہ رول بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ بندوں کے گناہوں کو لوگوں پہ ایکسپوز کرنے کی کرامت کروایا کرے گا، اس کے الٹ باتیں ملتی ہیں۔ تو سب کی سب کہانی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہانیاں پکڑی گئی ہیں۔ میں نے تو ان کو بہت بڑی بات کی ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ نا کہ بزرگ کشف کے ذریعے قبروں کے حال، دلوں کے حال، یہ سب کچھ جان لیتے ہیں، نہ پرانی باتیں۔ میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ کاغذ پہ لکھ کے دیتا ہوں، دنیا کے مرے ہوئے بزرگ، زندہ بزرگ، قیامت تک آنے والے بزرگ جنہوں نے میکینیکل انجینئرنگ جو ہے نا وہ گورے کی کتابیں وہ جو روایت ہے وہ جعلی ہے کہ جی وہ پہلا اشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا ہے، تیسرا دوزخ سے رہائی کا ہے۔ یہ تو ہر رات رہائی ہو رہی ہے، میں اس حدیث کو بھی بتا دوں گا بعد میں شعب الایمان کے حوالے سے۔ چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1958۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، احتساب کو آپ اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 ثواب کی نیت، اور نمبر 3 اصلاح نفس، یعنی نفس کی اصلاح بھی جو ہے مطلوب۔ رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا اس کے بھی پرانے سارے گناہ معاف، اور پھر ساتھ ہی فرمایا جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف۔ لیکن اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں،
بڑے گناہ نیک امال سے معاف نہیں ہوتے، وہ صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں اور گناہ چھوڑنے سے۔ اس کے سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم کی، مشکات میں ہے، اس کا نمبر 564۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ تو نماز چھوڑنا تو خود بڑا گناہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک جمعہ پڑھ لیا پھر اگلا جمعہ پڑھا پچھلے ساری معاف، نہیں، کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں 569 اس کا نمبر ہے، کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز، تو نماز چھوڑنے سے تو بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ایک نماز سے دوسرا نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ بھی تب بنے گا جب دوسری نماز پڑھی جائے۔ 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1959۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک میں ہر نیک عمل 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے تاکہ زیادہ ثواب ملے، اور پھر زکوٰۃ ہوتی بھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے، وہ سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں دینی ہوتی ہے، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے دینی ہوتی ہے، تو وہ آسان ہو جاتا ہے حساب رکھنا۔ ویسے آپ ایک رمضان میں نکال لیں اور پھر پورا سال دیتے رہے، یا اگلے سال کی بھی پیشگی نکالی جا سکتی۔ زکوٰۃ میں میں نے ڈیٹیل سے لیکچر مسئلہ نمبر 95A اور B دے دیے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ لیں۔ اور ساتھ ہی الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ باقی نیکیوں کا تو پتہ چل جاتا ہے، روزہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے، اگر کسی شخص نے خود نہیں بتایا تو وہ چھپ کر کھا پی لے تو پتہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چونکہ خاص عبادت ہے، خاص میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں۔ اور پھر 7 الفاظ ہیں، میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، پہلی خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے انشاءاللہ۔ اور پھر 7 ہی الفاظ ہیں، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر عزیز۔ پھر 7 ہی الفاظ ہیں، روزہ ڈھال ہے، یعنی ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی۔ جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی اور گناہوں سے اجتناب کرو، اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے کی حالت میں۔ اللہ تو ڈر، میرا بھی روزہ تیرا بھی روزہ یار، جان چھاٹ۔ یعنی بجائے یہ کہ ترکی بترکی جواب دیا جائے، لڑائی کی جائے روزے کی حالت میں۔ ویسے روزے کی حالت میں انسان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے یار کو نیڑے نہ ہی لگے، متھے نہ ہی لگے۔ خصوصاً عصر سے مغرب کا جو وقت ہے اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان کو گفتگو کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، اسی لیے تقویٰ بھی حاصل ہوتا ہے، شہوت بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، ہر چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے ظاہر جب انسان روزہ رکھتا ہے۔ تو روزہ ڈھال ہے، جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی مت کرو، گناہوں سے بچو، اور جب کوئی جھگڑا کرنے لگے اس سے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے۔ 6ٹھی حدیث سنن نسائی اور مسند احمد میں ہے، مشکات میں 1962۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7، اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو ہم پچھلی دفعہ مسئلہ نمبر نیو 44 میں ڈسکس کر چکے۔ جو شخص اس کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا واقعی ہر بھلائی سے محروم ہو گیا۔ اور میں نے شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ بتایا تھا، وہ جسے شوق ہو تو وہ لیکچر۔ اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیان کرتے تھے، لیکن وہ سخت ضعیف روایت ہے، اس میں کافی الفاظ تو باقی احادیث بخاری مسلم میں اور اس میں بھی موجود ہیں، لیکن کچھ الفاظ جو ہے اس کے ضعیف ہیں۔ وہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے ہے اور مشکات میں 1965 نمبر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات میں صحابہ سے خطاب کیا کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ برکتیں ہیں، وہ ساری وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے۔ اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن جو ہے وہ مغفرت کے ہیں، اور تیسرے 10 دن جو ہے وہ دوزخ سے چھٹکارے کے ہیں۔ اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر خود سے وہ دعائیں بھی ڈیوائز کر لی، بالکل جعلی روایت ہے یہ۔ اور اس کے ایک طریق کے اندر علی بن زید مشہور ضعیف راوی ہے، اور دوسرے طریق میں سلیمان راوی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے۔ منکر الحدیث وہ راوی ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی جائے، اس شدید ترین جرح ہو۔ اسی طریقے سے یہ اکثر رمضان سے پہلے بھی وہ یہ میسج چل رہا ہوتا ہے کہ جس نے رمضان کے چاند دیکھنے کی خوشخبری، تو یہ وہ سب جعلی جھوٹی روایتیں ہیں، اور اس طرح کی روایتیں بالکل آگے بیان نہ کیا کریں، ان کی کوئی اصلیت۔
اللہ سے ڈر جائے۔ مسئلہ نمبر 36 ہے میرا ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں، آپ دیکھ لیں اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے ہیں۔ مشکات میں 1957 اس میں الفاظ ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے الریان، جو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ دار ہیں، ان کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی کہ جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے، الریان دروازے سے ندا کی جائے گی اور ان کو جنت میں اس دروازے سے داخل کیا۔ اس کے علاوہ ذاکرین کے لیے ہے اور قتال کرنے والوں کے لیے مختلف نیکیوں کے لیے دروازے آئے ہیں۔ بھائیو، اس بات پر اجماع ہے کہ ہر صاحب نصاب عاقل اور بالغ پر اس کا جو بچت والا مال ہے، جس سال گزر جائے امر نیونری ہے، تو سال میں ایک دفعہ زکات دیں فرض ہے۔ پوری امت کا یہ ہوگا جتنے اہل سنت کے آف شوری مال کی، اور اس سب کا اس کی یہ زکات ہے ہر مسلمان میں نصاب ہو میں ایک دفعہ جب وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس کر نصاب کے۔ اس حوالے سے اگر کوئی شخص یہ زکات دے دے گا تو پھر کم مال کا جوڑنا، اس خزانہ جمع کرنا، اگر وہ ریگولر، ادروائز آپ نے توبہ کی آیت نمبر 35 کہ یہ مال جو سونا اور چاندی یہ گرم کر کے لوگوں کے ماتھوں پر داغے جائیں گے کہ پہلو زکات نہیں۔ پچھلی دفعہ میں نے ڈیٹیل سے اس حوالے سے ایک موقوفاً صحیح حدیث بھی ہے جامع سیدنا ابن رضی اللہ تعالی، جو مال کس کو حاصل ہوا اور اس کے پاس 1 سال تک پڑا رہا، زکات دے فرض۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے ساتھ اہل علم کے کامنٹس بھی کہ اگر سال گزر گیا، سال گزرنے سے جسٹ تھوڑی دیر پہلے اگر اس صاحب نصاب کے مال میں کوئی اور مال ایڈ ہو گیا تو کیا صرف سال گزرنے والے مال پر زکات دے گا یا پورے مال پر؟ انہوں نے کہا کہ اکثر اہل اتفاق ہے کہ پورے ہی مال پر، کیونکہ صاحب نصاب وہ پہلے ہی اگر وہ 12 مہینے چاند کے اعتبار سے پہلے 10ویں مہینے اسے اور رقم مل گئی، اندر ایڈ ہو گئی پوری کی وہ۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ رمضان مبارک میں زکات دینی چاہیے یا رمضان کے علاوہ بھی دے، اس میں رمضان کی کوئی قید نہیں، رمضان کے علاوہ بھی آپ سکتے ہیں جب بھی آپ کا پورا ہوگا۔ لیکن یہ بات کہ صحیح بخاری اور مسلم حدیث ہے، بخاری میں 1904 2707 کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت ہی کہنا چاہیے، اسرائیل کا لفظ بھی ثابت۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں پاکیزہ روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل۔ وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ، بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکال لی۔ اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے فوراً اس کے کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوئی۔ پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے آسمان دنیا تک لے پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو جنت کے جو آسمانوں کے دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اسے پروٹوکول دیتے ہوئے اس روح کے ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو، جو سورۃ المطففین میں آیا ہے۔ علیین اور سجین یہ 2 مقامات ہیں۔ ایمان والوں کی روحیں جو ہیں علیین میں ان کا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، اور جو منافقین ہیں مجرم ہیں سجین میں لکھا ہے۔ سورۃ المطففین سورت نمبر 83 ہے، پارہ نمبر 30 کے اندر۔ اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے انہیں اسی دنیا سے پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی، لیکن یہ لوٹنا دنیا کا سا لوٹنا نہیں ہوگا، یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ مردہ قبر میں کوئی بیٹھ جائے گا ہمیں نظر آئے گا۔ یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے سورہ فاطر کی آیت نمبر 42 کے تحت، کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس کو چٹکی کاٹے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، روح کا تعلق بھی رہتا ہے اس حالت میں بالکل اس طریقے سے۔ یہ ایک ڈیفرنٹ لائف ہے برزخی۔ پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، یعنی اس کی قبر میں، اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں۔ اب یہ وہ 4 سوال یہاں پر آ رہے ہیں اس ڈیٹیل میں۔ پہلا سوال کرتے ہیں تیرا رب کون؟ من رب؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا؟ ما دینک، تیرا دین کیا؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون ہے؟ اب یہاں پر وہ ڈیٹیل ہے، الذی بعث فیکم،
وہ شخص جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا وہ کون تھا؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں، تو کسی حدیث میں اس میں ڈیٹیل آ گئی کہ اس سے پوچھا جاتا ہے جو شخص تم میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا وہ کون تھا؟ تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ حاضر و ناظر میرا ریکارڈ ہے، مسئلہ نمبر 7، جس میں میں نے یہ تمام شبہات کلیئر کی۔ یہ 3 سوالوں کے بعد اچھا جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے 3120، اس میں الفاظ ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں من نبیو، تیرا نبی کون ہے؟ اس میں تو آیا نا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، اس میں من نبیو کا الفاظ ہے، جامع ترمذی 3100۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ نہیں پوچھتے تیرا فرقہ کون سا ہے، تو کس امام کی تقلید کرتا تھا، کیڑی مسیتی تو نماز پڑھتا سا ہے، دیکھ لو کوئی چیز، تیرا رب کون ہے، تیرا دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دنیا میں بھی ہم یہی کہتے ہیں اللہ رسول قرآن، یہی بات، تو قبر کے اندر جا کر بھی یہی سوال۔ اب وہ جب 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے 4تھا سوال اس سے پوچھتے ہیں، جو میں نے قبر کا 4تھا سوال، مسئلہ نمبر 78، تمہیں کیسے پتا چلا ان 3 سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی، اللہ کی کتاب پڑھی ہوگی تو تصدیق کرے گا نا، اگر سنا کے سنی ہوگا تو کیا تصدیق کرے گا؟ ہاں پڑھا کے سنی ہوگا تو تصدیق۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو، قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھول۔ یعنی آپ سمجھ لیں جس طرح یہ اب ٹچ سکرین موبائل رکھ کے اور جناب لیپ ٹاپ رکھ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، تو جنت کا فزیکلی دروازہ کھول دیا جائے گا، اس کو جنت کی ہوائیں بھی، خوشبو بھی آئے گی اور انتظار وہ کرے گا، وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے، تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے، وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالح، یعنی نیک اعمال ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کی قبر میں آ۔ تو پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ، اے میرے رب، جلدی کر، فوراً قیامت قائم فرما دے حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں۔ یعنی مومن کہے گا اللہ جلدی جلدی قیامت آئے، مجھے تو اینڈ رزلٹ نظر آ رہا ہے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، فوراً قیامت آ جائے۔ ابھی سائملٹینیس کنٹراسٹ آنے والا، جب کافر اور مجرم شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور حد نظر فاصلے تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت، موت کا فرشتہ آتا ہے حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے خبیث روح اللہ کی ناراضگی کی طرف چل، وہ روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے اون میں سے کھینچا جاتا ہے، گرم سلاخ جو ہے وہ اونی کپڑے کے اندر گیلے کے اندر ڈال کے یوں کھینچی جائے نا، اس طرح اس کے پورے جسم سے اس کی روح، پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں نہیں رہنے دیتے حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی، وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں کیسی خبیث روح ہے، وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے اور وہ اس کی دنیا کا انتہائی کبھی نام لے کر بتاتے ہیں حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی آیت پڑھی کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے، یہ سورۃ الاعراف کی آیت آپ سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین میں سجین میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پٹ کھا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ الحج کی، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو اب پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک، پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور 2 فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب، اب اس سے بھی سوال ہوگا، وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے، وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔
پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے؟ تو کہتا ہے ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں 1374۔ اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کیا کرتے ہیں؟ لا دریتا ولا تلیتا، اور تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یا جو لوگ سمجھے ہوئے لوگ تھے، کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو، جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی۔ اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور ایک قبیح چہرے والا شخص قبیح لباس میں انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غمزدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی۔ وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ بات عمل کے ساتھ ہی ہے، صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں، عمل۔ پھر وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ مومن کیا کہتا ہے؟ قیامت قائم کر رہے ہیں۔ اب یہ وہ حدیث ہے وہ جس اس آیت کو حل کرتی ہے جو پچھلی دفعہ ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے 52۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو، وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی ہے وہ جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا۔ وہ کہتے ہیں جی منکرین عذاب قبر کہتے ہیں جی وہ انسان کو کہتے ہیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا لیا تو اس پہ عذاب تو نہیں ہوتا؟ عذاب تو ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس حدیث میں کیا کہہ رہا ہے اللہ قیامت قائم نہ کرنا، یعنی یہ عذاب تو آیا، قیامت آئی تو پھر بڑا عذاب بھی مجھ پر آئے گا، تو اسی لیے وہ حیرت زدہ ہوگا قیامت والے دن کہ اب میرے اوپر اگلی مصیبت آ گئی، عذاب کی چوتھی اور فائنل قسط بھی میرے پر آنے والی۔ اللہم اجرنا من النار۔ 11ویں حدیث سنن نسائی میں 1834، مشکات میں 1629۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤمن شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں راضی ہونے والی پسندیدہ روح نکل، اللہ کی راحت اور رزق کی طرف چل، رب تجھ پر ناراض نہیں، تو وہ بہترین کستوری کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے اسے لے کر اس طرح کرتے کرتے آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں زمین سے یہ کیسی پاکیزہ خوشبو تمہارے پاس آئی ہے، وہ اسے مومنوں کی روح کے پاس لے جاتے ہیں، یعنی نیک آدمی کی روح کو، جو پہلے مومن مر چکے ہیں ان کی روحوں کے پاس، تو انہیں اس کے آنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، یعنی مومن انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں، جیسا کہ تم میں سے کسی کو اپنے بچھڑے ہوئے شخص کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے، تو وہ آلریڈی جو مردہ روحیں وہاں پر پہنچی ہوتی ہیں، جو مر چکے شخص جو ہوتے ہیں ان کی روحیں، وہ نئی آنے والی روح سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، پھر وہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ ابھی ابھی دنیا کے غم میں مبتلا ہو کر یہاں پر آیا ہے، تو مرنے والا شخص کہتا ہے کہ تم جس شخص کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ تو فوت ہو چکا ہے، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں اسے تو اس کے ٹھکانے ہاویہ یعنی جہنم میں پہنچا دیا گیا ہے، اور جب کافر شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے بالوں کا لباس لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ناراض ہونے والی ناپسندیدہ روح نکل، اللہ کے عذاب کی طرف چل، وہ مردار کی انتہائی بدبو کی صورت میں نکلتی ہے، حتیٰ کہ وہ اسے زمین کے دروازے کے پاس لے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کتنی بدبودار ہے، حتیٰ کہ اسے کافروں کی روح کے پاس ملا دیا جاتا۔ اب دیکھیں کہ وہ مومن پوچھ رہے ہوتے ہیں، اب میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، برا نہیں بنانا، وہ مومن کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے، فلاں بزرگ، فلاں مولوی صاحب، فلاں حضرت صاحب کدھر ہے؟ وہ کہنا وہ تو جناب کروں گا مار بیٹھے تو آڑے کو نہیں پہنچے، اور پھر فرشتے سے جناب اتنے نہیں آئے جو دوزخ کی تھے، دیکھ لیں، یعنی وہ اسی لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تو چل ہم تک پہنچ گیا، فلاں بھی ایک دنیا میں بڑا کوئی مشہور نیک آدمی تھا، وہ کدھر گیا؟ تبھی تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو کہ اس کو بھی یہاں پہ آنا چاہیے، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی وہ یہاں پر نہیں، وہ کہیں اور۔ 12ویں حدیث جامع ترمذی میں 1071 نمبر اور مشکات میں 130 نمبر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو دو سیاہ فام نیلی آنکھوں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ سیاہ فام نیلی آنکھوں والے خطرناک شکل کے فرشتے منکر اور نکیر،
بس وہ کہتے ہیں تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر کو لمبائی اور چوڑائی میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے، یہ 70 کہتے ہیں کثرت، حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا، وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں۔ پر میں نے ایک ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا، مسئلہ نمبر 56 کے فضائل اور سی احکاموں، 2 گھنٹے میں سارے ٹاپکس کور ہیں۔ اسپیسیفک سوال کو میں ایڈریس کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو سیگے ہیں، جو درود شریف کا جو سب سے پسندیدہ سیگا ہے وہ وہی ہے جو ہمارے درود ابراہیمی کا پہلا جز، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ سنن نسائی میں حدیث ہے انٹرنیشنل کے مطابق 1293 اور ایک نمبرنگ کے مطابق ہے 1292۔ یہ مجھے زبانی یاد ہے، 12 نبی اسلام کی جیسے اور 90 محمد کی جیسے 12 سے 92۔ زید ابن خارجہ نبی اسلام نے فرمایا مجھ پہ درود پڑھنا لازم اور اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ شیعہ دونوں کے ہاں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بخاری اور مسلم ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ باقی درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ بھی نبی اسلام سے ثابت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے کہا وَنُزُولِ عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے کہ اسلام نے اسی کی ترغیب درود ابراہیم کے باقی اب رہا مسئلہ کی تعداد میں پڑھا جائے، اس میں توفیق مجموع الزوائد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے سنن طبرانی کے ریفرنس کہ جو شخص صبح کے وقت 10 دفعہ پڑھ لے اور 10 دفعہ شام کے قیامت والے شفاعت میں، تو یہ بڑا آسان ہے۔ 10 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد پڑھنے میں اتنا ٹائم لگے، باقی اللہ تعالیٰ نے ڈیٹم لیول کے اوپر تو آپ کو ویسے ہی لازمی کر دیا ہے۔ نماز میں ہم دروشی پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، ہر نماز میں دروشی کے بغیر تمہاری نماز ہی اور ہماری نماز تو ہم تو دعائے قنوت کے بعد بھی دروشی پڑھتے ہیں، صحیح سند سے ثابت۔ نماز جنازہ میں دروشی پڑھتے ہیں، ہر جگہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں وہ حدیث ہے موجود، میں نے اس لیکچر میں ساری دی۔ ہر خطبے کے آغاز میں جس مجلس میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہو وہاں پہ مولا علی حدیث ہے جامعہ ترمذی سند کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا وہ شخص کنجوس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور ترمذی میں ایک حدیث ہے وہ شخص تباہ و برباد ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اس کے علاوہ سنن طبرانی میں ایک روایت ہے، اس روایت کی سے اختلاف ہے لیکن کچھ محدثین سے صحیح سمجھتے ہیں، اس میں ضرور بیان کرتا ہوں کہ جو شخص روزانہ 100 دفعہ درود تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص منافقت اور دو کی آگ سے 100 دفعہ درود، میری تو کوشش ہے 100 دفعہ درود روزانہ کم از کم ضرور پڑھا جائے۔ اگر کوئی روزانہ نہیں پڑھ سکتا 10 دفعہ تو پڑھ لیں۔ اور نبی اسلام کے آپ اکثر وظائف دیکھیں وہ 100 دفعہ ہی، اکثر وظائف جو زیادہ تعلیم کیے گئے، جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص 100 دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اور جو شخص صبح و شام 100 دفعہ یہی پڑھے تو قیامت دن اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں لے کے آ سکتا سوائے اس کے سے زیادہ وہ کلمات پڑھ لیں 100 کا۔ پھر بخاری میں 70 دفعہ استغفار کا ذکر ہے۔ پھر تسبیح فاطمہ بھی جو ہے 100 دفعہ ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کی بخاری مسلم میں آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سارے 100 زیادہ تو آپ جتنا مرضی۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہو دنیا میں ان پہ سب سے زیادہ خوشی پڑا ہوگا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ تو سر جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، درود شریف جتنا پڑھیں اتنا ہی کام۔ نبی علیہ السلام کی قرب کا ذریعہ، لیکن صرف درود شریف پہ زور ہو، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ زور نہ ہو تو یہ غلط۔ درود شریف کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے اور ایسا ذکر ہے جس کوئی پروٹوکول نہیں۔ وضو پروٹوکول ہوتا ہے، نماز عام اذکار کے لیے پروٹوکول، ویسے آپ نے ادروائز ان اذکار کا اس حوالے سے نہیں ہوتا۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ روزانہ کم 100 دفعہ ضرور شریف پڑھیں، اگر نہیں پڑھ سکتے صبح فجر کے بعد 10 دفعہ اور 10 دفعہ مغرب کے بعد صبح شام 10 دفعہ پڑھ لیں تاکہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو۔ پھر مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں قصہ ہے کہ جو اذان کا جواب دے یعنی وہی مؤذن والے کلمات ریپیٹ کرے اس کے بعد مشی پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے، شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، وہاں بھی ضرور۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ 10 دروشی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سنن نسائی میں حدیث ہے جو ایک دفعہ دروشی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اسے 10 درجات بلند کر دے گا، اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے سر، اتنی بڑی فضیلت مجھے بتائیں کس عمل کی ہوگی؟ نفلی عبادات میں افضل تر عبادت درود شریف۔ اچھا یہ درود شریف اللہ کی عبادت ہے کیونکہ آپ رجوع اللہ کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ یہ جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں
اب وہ آپ غروب آفتاب جمعرات میں اس سے لے کے جمعے کی مغرب تک کر سکتے. یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن جمعے والے دن خوشی پڑھنے کی ضرورت ہے. ابو داؤد کے اندر اور نسائی میں ابن ماجہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ فوت ہوئے. دن پہلا سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی. تم جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود پیش کیا جائے. تو صحابہ کرام نے جرأت کر کے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل گئی. سر یہ صحابہ کے الفاظ جب تک تو 95 سی، ورنہ آج کل تو سوال کر سکتا ہے. صحابہ کو اللہ کی کروڑوں رحمتیں وہ سوال کیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیے کہ کو کھائے. تو نبیوں سلامت ہیں، ان کو درود شریف پیش. جمعے والے دن کی خاص مدت ہے، جمعے والے دن 100 بار پڑھ لیں. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود نسائی میں زمین پہ کچھ رشتے سیاحت کرتے ہیں، بس سلام پہنچاتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ حقیقت بات مسلمانوں کے جتنے مقابلے ان میں سے 2 مخالف کا بہت اہتمام ہے. نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر پہلے نمبر پہ شیعہ حضرات کہ وہ درود شریف کا بہت ہے، اور دوسرے نمبر پہ اہل حدیث. آپ عرب میں چلے جائیں، آپ وہاں پہ عربی پہ سنیں ان کے جمعوں کے. سر اگر ایک جو 3 دفعہ آ رہا ہے نا تو وہ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ پورا پڑھیں. یہاں ہمارے لوگ بیان کرتے پوری تقریر میرے حضور گئے، حضور آئے، حضور نے کیا، دوسری ایک دفعہ نہیں پڑھی کیونکہ ٹرینڈ میں نہیں. تو یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے، اور یہ بھی آپ کا کام ہے کہ جب کسی علماء سے آپ یہ بغیر درود کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے تو آپ اسے بتائیں کہ یار چلو 4 دفعہ نام لیا ہے، 1 دفعہ تو درود شریف ساتھ پڑھتے ہیں. اور لیکن میں آپ کو بتاؤں بزرگوں کے جب نام لیں گے نا کبھی بغیر رحمت اللہ لے کے نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کوئی کہہ دے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، ہمیشہ کہیں گے رحمت اللہ علیہ. تو پھر سر ہم کیوں نہ کہیں کہ آپ بابوں کو اسلام سے اوپر سمجھ بغیر رحمت اللہ علیہ کا کبھی یہ ذکر نہیں کریں گے اپنے بابوں کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر دیں. تو درود شریف کا اہتمام کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلائی ہے. یہاں پہ میں ایک مسئلہ عرض کر دوں، جو درود شریف کے دشمن ہے نا اہل بیت کے، وہ اکثر اس چیز کو اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ذکر ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں آل محمد سے مراد نبی اسلام کے اہل بیت نہیں بلکہ پوری امت ہے. کیونکہ قرآن میں تو آل فرعون کہا گیا ہے، فرعونیوں کو، آل موسیٰ، تو یہ بھی آل محمد سے مراد ہے محمد والے نا. یہ کہانیاں اس وقت تک تھی جب تک کہ انجینئر صاحب کی بخاری مسلم میں سامنے نہیں. صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہے کہ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سلام تو آپ پہ عرض کیا ہے السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نماز میں. آپ ہمیں بتائیے کہ ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پر، آپ اور آپ کی آل پہ اہل بیت. تو کوئی نبی علیہ السلام کا امتی جو غیر سید ہے اور وہ کہہ سکتا ہے میں اہل بیت ہوں، تو اہل بیت کے اگینسٹ آل محمد آپ نے تعلیم. درود شریف میں آل محمد سے مراد اہل بیت نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہے، آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر. صحیح مسلم میں غدیر. تو یہ یہاں آل مراد اہل البیت الاسلام. باقی ان پہ درود پڑھیں گے تو ہم پہ تو ویسے ہی رحمتیں نازل ہو سکتی ہیں، ہم تک بھی پہنچ جائیں گی اس حوالے سے. تو یہ میں نے ایک ضمن مسئلہ عرض کر لیا، پکے چھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اس پہ میرا یوٹیوب بھی چڑھا ہوا ہے درود اور اہل بیت کے دشمن. میں نے بتایا تھا یہ اپنے بغض کا اظہار اس سے کر رہے ہیں، کسی سے ہضم نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ جان بوجھ کے ایسی باتیں نکالتے ہیں. درود شریف پڑھیں. اور مجھے یاد ہے کہ 3-4 سال پہلے مجھے ایک بریلوی بھائی کا فون آیا تو مجھے کہنے لگے آپ کی میں آپ کی وجہ سے مسلک چھوڑا، سب سیکھا. آپ سے کہ آپ جو شریف پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں تو صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے. تو میں نے اس کا پھر یہ مشورہ مانا، تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس کا عادی بھی کہا جائے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ چیز پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر کیا جائے. درود ابراہیمی میں بھی اہل بیت ذکر کیا گیا. اچھا درود ابراہیمی میں بعض لوگ یہ جو آل ابراہیم تو آپ یہ درود پڑھ رہے ہو، نہیں ساتھ یہودی میں کہا درود، اس میں ہے کہ اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اہل بیت کو جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی تھی. مثال ہے اب والے یہودی تو ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، یہ تو مغضوب علیہم ہے، یعنی مراد وہ جو اہل توحید تھے بنی اسرائیل. کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جن پہ اولاد ابراہیم تو یہ ہے نا. وہ تو اولاد ابراہیم نہیں ہے نا جس نے ابراہیم والے کام ہی چھوڑ دیے. وہ تو قرآن میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے. اللہ فرمایا اس کی تو اعمال ہی کافر علیہ، تیرا بیٹا ہی نہیں، بیگوٹن سن تھا. تعلیمات پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بیگوٹن سن ہونا، سلبی بیٹا ہونے کا بھی انکار کر. تو یہاں پہ میں صحیح سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کریں امت کے اوپر
اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے طریقے پہ نہ چلے، وہ ان کی آل سے فارغ ہے، اور آپ لوگ چرچ کے اڈے چلا رہے ہوں، شراب کے ڈیرے چلا رہے ہوں. مجھے اگلے دن ایک بھائی کی کال آئی، ہمارے ادھر جرمنی شیعہ تھے، وہ رونا رو رہے تھے کہ یار اس وقت اہل بیت کے خلاف ٹیم کھڑی کی گئی. آپ کو پتہ ہے نا یہاں پہ امیر شام کے نام کے نعرے بھی لگے. تو میں نے کہا جی ہم نے تو کاؤنٹر نے کھڑا کر دیا. تو بتانے لگے شیعہ ذاکر کمیونٹی کے بارے میں، وہ کہتے ہیں ہم ان کو ملینز آف سالانہ دیتے لیکن بعد میں شرابیں بھی عیاشیاں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اہل بیت کے نام کی، جب اہل بیت کے دفاع کی باری ہے خود کون سے کرتوت کر رہے ہیں. اب الحمدللہ اہل اویئرنیس آ رہی ہے، جیسا کہ بریلویوں کے اندر اویئرنیس آئی کہ پیروں نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے، یہ ہمارے نذرانوں سے یاشیاں کر رہے ہیں. یہی آپ کو یاشیاں شیعہ کے ہاں ذاکرین وہ سارے وہ والے کام کر رہے ہوں گے، اچھے لوگ بھی برے لوگ بھی. ایسے لوگ ممبروں پہ نہ آنے دیں، ان لوگوں کا خرچہ نہ اٹھائیں، اور عید کے نام کے عزتیں ویل کر رہے ہیں نا، اس صورت میں کریں جب واقعی کے کام بھی. اگر کام ان نبی علیہ السلام کے دشمنوں والے ہیں تو ہم ان کی رسپیکٹ. میرا اپنا میکینیکل کلاس فیلو تھا